جیسے مظہر کا خیال یہ ہے کہ اگر ان کو بھی میرا ایک اندازہ تھا کہ شاید یہ میاں صاحبی کی ڈیمانڈ ہو کہ نہیں مجھے اپنے لوگ واپس اپنی جماعت میں چاہیے، تو کیا سچویشن اب یہ لگ رہی ہے کہ اس وقت ڈرائیونگ سیٹ میاں صاحب کے پاس ہے، کیونکہ ایک اسٹیبلشمنٹس نے وجہ سے عمران خان فارغ ہو گئے، پھر دوسری کی وجہ سے وہ اپنی سائیڈ لائن ہوئے ہیں، باقی مصیبتیں ہیں، تو اب میاں صاحب مجبوری بن گئے ہیں اور میاں صاحب ایک ڈرائیونگ سیٹ میں ہیں، بیکاز اب پنجاب کے اندر کسی نے ڈیلیور کرنا ہے اگینسٹ پی ٹی آئی تو وہی ہیں۔ تو کیا اب میاں صاحب جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہی از کالنگ دا شاٹس، کہ بلوچستان میں بھی ان کی مرضی کے مطابق چیزیں ہوں اور باقی جگہ بھی، تو کیا میاں صاحب اب ڈرائیونگ سیٹ میں ہیں پاور گیم میں؟ احترام کے ساتھ میاں صاحب ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے ہی نہیں، میاں صاحب کے پاس سٹیئرنگ ہے ہی نہیں، وہ تو لفٹ لے کے بیٹھے ہیں۔ اس میں میاں صاحب کا یہ کمال نہیں ہو رہا، جیسے آپ نے کہا کہ غالباً ایک اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کی حکومت گرا دی، لیکن وہی اسٹیبلشمنٹ نے پی ڈی ایم کی حکومت بنوائی۔ چلو موجودہ حالات پہ آج کل رہنے دیں، موسم اچھا نہیں ہے۔ انفیکٹ کہ یہ جو بلوچ جا رہے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون میری اپنی رائے ہے کہ ہر حال میں پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت بنائے گی، یہ رائے ہے، فیصلہ تو میں نہیں کر سکتا۔ یہ عمران نواز شریف صاحب کو کیوں بھیجا گیا؟ یہ سکڑ کے صرف پنجاب کے چند شہروں میں رہ گئی تھی، اب آپ نے ایک چاہیے کہ چاروں صوبوں میں ہو، چاروں صوبوں میں جو مرضی کر لیں۔ نواز شریف اگر باپ پارٹی کو نہ ملائے تو بلوچستان میں سیٹیں نہیں لے سکتے، ایم کیو ایم کو نہ ملائیں تو سیٹیں ناممکن نہ لے سکے، ناممکن۔ اندرون سندھ تو چھوڑ دے، ایک آدھی بڑی مار ہے کراچی میں ہوگی، اور کے پی کے میں بھی ان کے حالات پتلے ہیں۔ 2013 سے میری رائے میں اس وقت سے مسلم لیگ بہت مضبوط تھی، اب بہت ویک پوزیشن پہ چلے گئی ہے۔ تو ایک نیشنل پارٹی کا روپ دینے کے لیے باپ کو بھی حکم دیا گیا کہ باپ نے کہ جناب شامل ہو، ایم کیو ایم کو بھی دیا گیا اور جی ڈی اے کو بھی دیا گیا۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو کیا ڈو یو تھنک نواز شریف نہیں مجبوری؟ عمران خان غیر ضروری ہے، عمران خان کو نہیں آنے دینا۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ نواز شریف مجبوری ہے، میٹر ہی نہیں کرتے نواز شریف، کنسیڈر ہی نہیں ہے۔ لیکن عمران خان کو روکنے کے لیے آپ کے پاس اور آپشن کوئی نہیں رہی۔ دیکھیں دو صورتیں ہیں، فہد صاحب بھی بیٹھے ہیں، کیا ایک طریقے انصاف الیکشن میں حصہ لے گی اور لیول پلینگ فیلڈنگ ملے گی؟ اس صورت میں نتیجہ کچھ اور ہوگا۔ اگر ان کا جو بندہ ایک کینڈیڈیٹ بنتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ٹکٹ ہی نہیں لیا، الیکشن کمیشن اس کے کینسل کر دیتا ہے۔ اس کی میری اطلاع ہے کہ پنجاب میں ایک میٹنگ ہوئی، اب گلی محلوں کی لسٹ بن گئی ہے۔ اگر کسی نہ کسی طریقے سے اگر کینڈیڈیٹ چند کھڑے ہوتے ہیں تو وارڈ لیول پہ مالک صاحب، میں کیونکہ تھوڑا سا الیکشن بہت کی ہے، اس حد تک لسٹ ہے کہ کسی کو دفتر نہیں کھولنے دینا، ان کو اٹھا لینا ہے۔ آپ مجھے تینوں بتائیں، پورے پاکستان میں یہاں تو طریقے انصاف کے ورکر کارکن لیڈر ختم ہو گئے ہیں، یہاں بتائیں ایک جگہ انہوں نے کوئی ورکر میٹنگ کی ہو اور اس سے پہلے پولیس نہ پہنچی ہو، اور پولیس سے پہلے ایک تو اس کی جلسے گاہ کو نہ اٹھایا اور دوسرا اس کے گھر میں توڑ پھوڑ نہ کی ہو۔ ایک مثال دے دیں تینوں۔ 100% مدر صاحب ٹھیک کہتے ہیں، ٹریکا بن چکی ہے۔ نواز شریف اپنے سگے بھائی کی حکومت میں نہیں آئے 16 ماہ، جب عمر عطا بندیال صاحب گئے تو وہ آئے۔ اس وقت جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے وہاں سے اور پی ٹی آئی اور صحافت کے لیے کتنے خوفناک فیصلے آئیں گے، یہ ہسٹری بتا دے گی، میں پریڈکشن نہیں کرتا۔ نواز شریف صاحب نے، اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں ایک درخت نہیں پورے جنگل کی آبکاری کرتے ہیں، تو میری اطلاع ہے کہ انہیں عدلیہ کی طرف سے کوئی دور تک بھی مشکل نہیں آئے گی، اور فہد صاحب سے مجبوراً آج پھر ایک ہی اگر نقطہ نہ بھی ہوتا تو قابل احترام تھے، ایشو ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں سال بعد میاں صاحب اپنی حسب عادت بم کو ٹانگ ماریں گے، سال تک وہ کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ کافی انہیں سمجھایا گیا ہے۔ آپ کے دوست غالباً ایک تھے پچھلی حکومت میں، اسٹیبلشمنٹ تو انہیں لانا چاہ رہی تھی۔ میاں صاحب 10 دفعہ اداروں سے ٹکرائے ہیں، اور میں ایک ایک گنتی کر سکتا ہوں کس کس کے ساتھ۔
25 جون کے بعد میرا خیال ہے میکسیمم میاں صاحب بہت بھی اپنے آپ کو ضبط کریں گے تو 1.5 سال، کیونکہ اپیکس کمیٹی میں آرمی چیف چیئر کرتے ہیں، ایسے میں معاملات کتنے چلیں گے؟ یہ رب لہجہ فہد صاحب مسکرا رہے ہیں، کھنڈرات بتا رہے ہیں ہمارا تالی شان تھی، فی الحال دونوں مجبوری کی وجہ سے ایک ہے، لیکن میاں صاحب چینج نہیں ہوں گے، لیکن سال تو نکالیں گے۔ دیکھیں آپ نے پی ڈی ایم بنا کے ساری پی ڈی ایم کو ڈرائی کلین کرایا، سارے اربوں خربوں کے کیس ختم کرائے، ایسی صورتحال میں نواز شریف کو 4 سال بعد واپس لائے، تو 1 سال وہ کڑوی گولی کھا لیں گے، باقی 1.5 سال بعد، کیونکہ سنا ہے کہ پنجاب کی ایک اہم شخصیت کسی نے کہا اس کو آگے بھی اکاموڈیٹ کرو، تو میاں صاحب نے آپ کے دوست جو پرانے دوست ہیں ان سے مشورہ کیا میں اس کو نیکسٹ ٹائم تو نہیں اکاموڈیٹ کروں گا۔ اب کیا ہوتا ہے کل، سیاست میں اللہ بہتر جانتا ہے، میں تو اسیسمنٹ دے سکتا ہوں، ہمیں غیب کا علم تو نہیں ہے۔ مظہر عباس صاحب، کیونکہ شیری رحمان کے ساتھ ایک دفعہ میں نے پروگرام میں انہوں نے لاجواب کر دیا تھا، فائنل فائنڈنگ مظہر عباس سے لے۔ کوئی درمیانے سائز کی پارٹی کو بلڈ اپ کیا جائے یا چھوٹے گروپ کو، پی ایم ایل این تو جینوئنلی ایک بڑی پارٹی ہے، بہت بڑی جماعت ہے، اور یہ اور پی ٹی آئی ہی 2 مین سب سے بڑی جماعتیں ہیں، ان کو اتنی جلدی ضرورت کیا پڑ گئی کہ پہلے جا کے لاک کریں ایم کیو ایم کو اور پھر جا کے لاک کریں اس کو؟ کیا یہ سیٹس کو لاک کرنا مقصد ہے اس دورے کا سب کچھ، یا اس تاثر کو تقویت دینا ہے کہ جی ہمیں اب فل سپورٹ ہے نظام کی، اور یہ لوگ جب ہمارے ساتھ آ جائیں گے تو ایک کلیئر میسج جائے گا سب کو کہ بھیا ان سے اب لڑائی نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کو نظام سپورٹ کر رہا ہے، جس طرح جنرل باجوہ صاحب میسیجز دیتے تھے عمران خان کی سپورٹ کے۔ تو یہ دونوں میں سے زیادہ بڑا میسج کیا ہے کہ ان کو وہ پارٹی کے بلوچستان میں چیزیں لاک کریں کہ یہ تاثر اور تقویت پائے کہ یہ اب چوزن ہے، دا سلیکٹڈ فیو، جن کے آگے اب کوئی نہیں کھڑا ہو پائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ دوسرا، مظہر عباس صاحب نے کہا اتنی پارٹیاں لوگ بتاتے ہیں جتنے کپڑے بھی ہم جلدی نہیں بولتے، نہیں ہم کپڑے بولتے کہ کپڑا میلا ہو جائے، گندا ہو جائے، صاف شفاف پہنے، صاف شفاف کپڑا پہننے کے لیے بدلتے ہیں۔ بدقسمتی ہے، یہی بدبو زدہ یہ پارٹی ہیں انہی گندے لوگوں کو ساتھ ملانے کی کوشش کرتی ہیں جنہیں خود ماضی میں گندا کہتے رہے ہیں۔ ہرگز ہم نہیں کہتے کسی بھی جماعت کو، سب قابل احترام ہے۔ وہ مریم صاحبہ کا آپ نے ساتھ چلایا۔ گزارش یہ ہے، میری اطلاع جو ہے، لوگوں کا خیال تھا کہ محترم نواز شریف صاحب جب تشریف لائیں گے تو ووٹ بینک میں اضافہ ہوگا۔ نہایت اہم ذرائع 100% دوبارہ جب نواز شریف صاحب کی آمد کے بعد سروے کروایا گیا، جو بھی وہ 4 سے 5% پی ٹی آئی کی مقبولیت میں اضافہ ہو گیا، اور ایک میٹنگ ہوئی محترم نواز شریف صاحب کی، جن سے پہلے شہباز شریف جب آئے تھے 1 دن بعد گئے، انہوں نے کہا جی تمہارے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے، یہ پورے اربوں روپے لگا کے الیکشن کرائے، آپ تو کہہ رہے تھے ہمارا ووٹ بینک ہے۔ پھر 180 محترم نواز شریف صاحب تشریف لے کر گئے، پہلے کوئی 9 یا 10 لوگوں کی ہوئی میٹنگ، پھر وہ 40 لوگوں پر ہو گئی۔ اس میں کہا گیا جی ہم الیکشن کسی صورت نہیں جیت سکتے موجودہ حالات میں۔ پھر جسے لندن پلان کہا جاتا ہے ان کو میسج دیا گیا، شرط رکھی گئی کہ مہربانی کریں ورنہ وہ چیزیں آپ دیکھیں گے جو آپ دیکھ نہیں سکیں گے، پی ٹی آئی کو الیکشن میں نہیں آنا چاہیے، تحریک انصاف کو، خواہش ہے سیاستدانوں کی آپس میں یہ بات کلیئر کرتا چلوں۔ پھر انہیں کہا گیا بھئی آپ کی واقعی ہی ووٹ بینک نہیں ہے تو ایسا ہے کہ یہ آپ باقی ساری جماعتوں کو بلائیں۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا ہر بندہ پہلے 90 شہرہ جاتا تھا مظہر صاحب کے شہر میں، پہلی دفعہ 90 شہرہ لے ادھر آئے، پرویز لائی کی جب حکومت تھی تب بھی وہ لاہور میں آئے تھے۔ پھر باپ کو کہا گیا باپ یہ باپ ہے، باپ کو باپ نہیں کہا نا، میں نے تو نہیں نہ کہا۔ تو جب انہوں نے دیکھا عوامی مقبولیت نہیں ہے، الیکشن جیتنا ممکن نہیں ہے، اگر پی ٹی آئی کو جو الیکشن میں جانے نہیں دیا جاتا میکسیمم 15 سے 18% ٹرن آؤٹ ہوگا۔ پھر اسی کے لیے استقام پارٹی میں لوگ بھیجے جا رہے ہیں، پرویز خٹک صاحب میں بنانے جا رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے بادی النظر میں حالات کی مناسبت سے کہ شاید تحریک انصاف کو الیکشن میں نہ جانے دیا جائے، تو یہ نواز شریف جو مرضی کر لے،
35 سے 40 سیٹوں سے زیادہ پنجاب میں مل ہی نہیں رہی ان کی میکسیمم. تو اب میرا خیال ہے مجبوری ہے جنہوں نے نواز شریف صاحب کو بائٹ سے بلایا, یعنی کہ شہباز شریف صاحب کی, محترم مریم نواز صاحب کی, خواجہ آصف صاحب کی, کہ جناب ہم تو الیکشن نہیں جیت سکتے, یہ تو ٹرن آؤٹ ہی نہیں ہوگا, انٹرنیشنل آبزرور آئیں گے, پاکستان میں تو خیر یہ لائنیں لگوا کے کر دیں گے, آپ کو فون آئے گا, مجھے فون آئے گا, یا ایک ہی لائن سب میں آئے گی, وہ چل جائے گی, تو الیکشن تو ہوگا نہیں. اب ضرورت ہے جو الیکشن ہوتی ہے, اگر تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ دیا تو مسلم لیگ نون نہیں جیت سکتی, لہذا اگر سلیکشن ہوتا ہے تو پھر جس طرح 2022 میں ہوا تھا ویسی حکومت بنے گی, 15-20 جماعتیں ہوں گی. پنجاب میں دیکھیں نا, ایک ووٹ بینک حقیقت ہے تحریک انصاف کا 70%, دوسری بڑی پارٹی مسلم لیگ, استحکام پارٹی 5 نہیں 2 سیٹیں بھی نہیں لے سکتی اگر میرٹ پہ الیکشن ہو. پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک نہیں ہے, ہاں پی ٹی آئی کے بعد سچ ہے نون لیگ کا ووٹ بینک ہے, وہ یقیناً کم ہوا ہے لیکن وہ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہے. باقی تو استحکام پارٹی کے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے, یہ کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتے.